السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتحاج ٹاٹا والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج جس گیسٹ کو ہم بلانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے شبانہ شیخ۔ میم کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ایک ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے اور بہت سے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں، تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آلریڈی میں ان کو ٹیگ کر چکا ہوں۔ کائنڈلی ایکسیپٹ کر لیں ریکویسٹ۔ میم وی آر ویٹنگ فار یو۔ میم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ہم۔ کائنڈلی آپ اپنی اسکرین جو ہے وہ آٹو روٹیٹ پہ رکھیں اور ہاریزونٹل چیک کر لیں اس کو دیکھ کے۔ السلام علیکم میم، السلام کیا علیکم حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ تھینک یو سو مچ جی فار کمنگ ان آور الحمد شو۔ للہ بہت جی شکریہ۔ تھینک یو انوائٹنگ می۔ آپ ویلکم۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں اپنا، کہاں سے سٹارٹ کیا، کس فیلڈ دیکھیں سے تعلق ہے؟ دیکھیں ناؤ آئی ایم ٹیچنگ سنس 2002 اور ٹیچر ہوں کمپیوٹر، اور بیفور ٹیچنگ آئی ورکڈ ان سائبرنیٹ ایز اے ٹیکنیکل سپورٹ انجینئر اینڈ 1 year in Pakistan computer in the same field. I left my job for my son. He was born in 1999 and I اوکے looked after him. That's why I resigned my job. And since 2002, I'm still teaching. اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے کراچی میں جس طرح کے پروجیکٹس ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو میرا جو مین پیشن یا ایم سمجھ لیں لائف کا، وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عام کرنا، لوگوں کو اویئرنیس دینا، کیونکہ سبحان بس میرا اللہ، آپ ماشاء سمجھ لیں اللہ۔ پیشن اور یہی میرا ایک آپ سمجھ لیں ایم ہے لائف کا۔ زبردست زبردست زبردست۔ تو 1999 میں آپ نے سٹارٹ کیا، تو آج کے دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہوگا جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تو کیا ایگزیکٹلی ڈفرینس دیکھتی ہیں آپ اپنے اس دور میں؟ اس وقت لوگ زیادہ محنتی ہوتے تھے، زیادہ ریسرچ ہوتی تھی، ورک آج کے دور میں ریسورسز ہیں لیکن یوتھ میں اس طرح کی ڈائریکشن نہیں ہے۔ کیا ایشوز ہیں؟ آپ کیا دیکھتی ہیں ایز اے ایجوکیشن، ایز اے ٹیچر؟ کیا آپ دیکھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں پہلے جو لوگ کافی اپنے سنسیئر تھے، ہر چیز کے ساتھ آنےسٹ تھے، اگر ایجوکیشن میں بھی کافی اچھا رسپانس تھا، لیکن ظاہر ہے اتنی نالج یا ٹیکنالوجیز تو اس وقت اسٹارٹ ہی تھا، اتنی اویئرنیس نہیں تھی، لوکلی عام لوگ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں تھا اور کافی ایکسپینسو بھی تھا۔ اب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے، ہر ایک کو ایک ایکسیس ہے، اور کہا نا کہ ریسورسز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹیکنالوجیز کا۔ آپ سمجھ لیں کہ بہت کم ہے جو صحیح ڈائریکشن میں اس کو یوز کر رہے ہیں، مس یوز زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شاید اویئرنیس نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو اویئرنیس دینے کے لیے، جیسے آپ لوگ جو انٹرویو لے رہے ہیں اور اس طرح کے سیشن کر رہے ہوتے ہیں لائیو، تو کافی کچھ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اویئرنیس دی جائے لوگوں کو کہ مس یوز نہ ہو ان چیزوں کا، اور صحیح طریقے سے اس کے بینیفٹ زیادہ سے زیادہ حاصل کیے جائیں ٹیکنالوجیز کے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے، موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ چاہیں تو اسے کسی بھی بہت اچھے کاز کے لیے، پرپس کے لیے یوز کر سکتے اس ٹیکنالوجی کو۔ آپ لرننگ کریں، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ خود کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ صرف پاکستان میں جیسے آپ اسکول جا رہے ہیں، اسکول بیس یا کالج بیس یا یونیورسٹی بیس لرننگ انف نہیں ہے آج کل کے جو بھی آپ کے ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ، تو آپ اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے پوری ورلڈ سے کنیکٹ ہو کے اور بہت کچھ وہ لرن کر سکتے ہیں جو شاید ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے۔ پاکستان کافی پیچھے ہے، تو ہم اس کے پراپر طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں ان ٹیکنالوجیز کو، تو کافی اچھے بینیفٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ اور میرے خیال ہے آج کل کی یوتھ کو، جنریشن کو اسی بات کی اویئرنیس دینی ہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور خود کو جو ہے بہت پازیٹیو وے میں اور بہت ہی بامقصد طریقے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے ملک کو کافی
ضرورت ہے. تو بس یہ ساری چیزیں، جیسے آج کل ہمارے اکنامک کے ایشوز آ رہے ہیں اور آپ کافی پاکستان کافی چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، تو خود کو ایجوکیٹ کر کے، لرن کر کے، اور آپ کے بہت زبردست مینٹورس موجود ہیں، ان کی گائیڈ لائنس لے کے آپ بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو بہت پراسپیرس مطلب کر سکتے ہیں، خوشحالی لا سکتے ہیں، اور اپنی ملک کے لیے بھی آپ جو ہے بہت ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ان کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم، آپ کا میں نے دیکھا ہے بہت سے آپ انٹرویو بھی کانڈکٹ کرتی ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جی. سوشل میڈیا پہ. یہ کہاں سے انسپائریشن آئی، موٹیویشن ملی کہ مجھے سوشل میڈیا پہ بھی کنٹینیو کرنا چاہیے، اس طرح آگے انٹرویو بھی کنڈکٹ کرنے چاہیے اور نئے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے؟ دیکھیں میں بہت شائع پرسن ہوں، شاید میرا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن ہاں ریحان اللہ والا جو ہے سب کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں میں، اور آپ کا ایک طرح سے کانفیڈینس بھی بحال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا انٹریکشن کر رہے ہیں انٹرویوز کے تھرو، آپ بہت سارے اچھے لوگوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا بہت بڑا رول ہے. میں سمجھوں گی کہ صرف میرے پیچھے بھی نہیں، بلکہ تمام جو آپ جنریشن یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بیہائنڈ دا سین ہمارے مینٹورز ہیں جو ہمیں اس طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس اور ہم پھر اس کو کوئی ایک شک نہیں، بہت پازیٹیو طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. سر ریحان بہت اچھی کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے مانند ہیں سر ریحان اٹ سیلف، اور Exactly, بہت exactly. سے بہت سے لوگوں کی لائف انہوں نے چینج کی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف کے گولز کیا ہیں؟ کیا آپ اور مزید کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ایسے کچھ گولز ہوتے ہیں، ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ کیا ہماری آڈینس سے دیکھیں آپ سب شیئر سے کریں گی؟ بالکل، دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کہیں جو مورل ویلیوز سمجھ لیں یا کور ویلیوز کی بہت کمی نظر آتی ہے. مجھے آج کل کی جنریشن میں ان چیزوں کا بہت فقدان نظر آتا ہے. تو میری یہ کوشش ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام مسئلوں کا حل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کوئی میں ہے. شک نہیں، کوئی مجھے شک نہیں لگتا ہے اس کہ میں. جب ہم انہیں فالو کریں گے، جب ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، تو میرا خیال ہے ہمارے اندر ایک جو سچائی، ایمانداری، پھر آپ جب سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو ساری چیزیں خود بخود آپ کی درست ہونا شروع ہو جاتی. تو یہ بہت لیکنگ ہے. آپ دیکھیے کرپشن ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کا جو بھی کچھ نقصان ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ کرپشن کا ہے. اگر وہ لوگ کرپشن نہ ہوتی ہمارے ملک میں اس طرح سے، اور اس طرح سے نہ ہمارے ملک کو بدحال کیا جاتا، تو ہمیں اتنے زیادہ پرابلم نہیں فیس کرنے پڑتے. تو یہ بہت ساری چیزیں کہ اگر یہ کرپشن دور ہو ہمارے اندر، ہر ایک شخص، ہم صرف یہ نہیں کہ حکومت کوئی الزام دیتے رہے، ہر شخص اپنے آپ میں خود کو صحیح کرتا چلا جائے. کیونکہ ہر لیول پہ آپ دیکھیں کرپشن ہے. آپ نیچے سے نیچے چلے جائیں، اوپر سے اوپر چلے جائیں، تو آپ کو کچھ بھی درست نہیں نظر آ رہا ہوتا نہ کوئی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ایک ہمیں، ہمارے اندر بے ایمانی آ گئی، جھوٹ آ گیا، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی سمجھنے کی. اپنے اندر یہ ساری چیزیں لے آئیں گے، پھر ہم جب دیکھیں علامہ اقبال کے اگر بہت سارے آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو مومن ایک کاف کے معنی نظر آتا ہے، جس کا ہمیشہ اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلندی کی جانب جاتا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. تب ہم جا کے شاید بہت جو مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا، شاید اس خواب کو پورا کر سکے جو ابھی تک پورا نہیں ہو پایا. تو یہ ساری چیزیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں اگر ہم بہت دیکھیں، سنسیئر ہوتا ہے جو انسان، جو آنےسٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے. وہ کیونکہ کوئی وہ شک نہیں. آنےسٹ ہے، وہ سنسیئر ہے. اسی طرح وہ اپنی ہر لائف میں جو بھی گول اس کو یا اس کو ٹاسک ملتا ہے یا اس کے اوپر آبلیگیشن، ان کو وہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، جو بھی رسپانسبلٹیز ہو. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ ساری باتیں، تو پھر شاید ہم بہت آگے چلے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور اس پہ اچھا، عمل کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی.
اچھا میم، اس میں آپ سے ایک کوشچن کریں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ، کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آج کل کی جو ایجوکیشن ہے جو ہماری کنٹری میں دی جا رہی ہے، کیا وہ جو ہمارا یوتھ ہے یا جو آنے والی نسل ہے، کیا ان کے لیے انف ہے وہ ایجوکیشن، یا کیا وہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح کے کریکٹر بلڈنگ لوگ پیدا کر رہا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی، اور کیا کیا لیکس ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں؟ کہ ہماری ایجوکیشن میں بہت ساری لیکنگ ہے، کافی ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسکول لیول سے دیکھ لیں تو، یا ہم پروفیشنل ہی اگر یونیورسٹیز کی بات کریں تو جو انہیں نالج دی جا رہی ہے، جو انہیں پروفیشنل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، تو جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ بالکل لگتا ہے کہ ان کو کوئی نالج ہی نہیں کسی چیز کی۔ جو اپ ٹو ڈیٹ جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہماری اپنے علاقے کے لحاظ سے جو ہماری ضرورت تھی اس کے مطابق اگر ہماری ایجوکیشن ہوتی اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہمارا، اگر آپ کورس دیکھ لیں، سلیبس دیکھ لیں، آپ کریکولم دیکھ لیں، سسٹم ہمارا جو کہ ایجوکیشن کا ایک بہت ہی وسیدہ پرانا سسٹم ہے، تو اسپیشلی شاکر، گورنمنٹ سائٹ پہ۔ پرائیویٹ سائٹ پہ تو یہ لوگ کوشش کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں، مگر گورنمنٹ سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ دیکھیں بچوں کی جو ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں انہیں، وہ میرا خیال ہے بالکل اپ ٹو دا مارک ہے ہی نہیں۔ تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس طرح سے انہیں بہت مشکلات ہوتی ہیں جب وہ پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو وہ وہاں سروائیو کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہی بات آ کہ جو جو ریچ ہیں، جو پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے لیتے ہیں۔ اب جو غریب ہیں طبقہ، تو یہ اس طرح سے کیٹیگریز بنتی جا رہی ہیں، اور ایک یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مدرسے، پھر ایک دم آپ او لیول، آپ اے لیول چلے جائیں تو کافی ڈفرینسز ہیں، اس میں کوئی میچ نہیں ہے آپ کی ایجوکیشن میں، اور بالکل ریلیٹ نہیں کر رہی۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے بہت سنجیدگی سے ایجوکیشن ٹرانسفارمیشن کی بہت ضرورت ہے، اور ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں کافی عرصے سے، مگر میرے خیال ہے اس پہ ابھی تک جو ہے جو سندھ میں میرا خیال ہے اب تک وہ کام ہو نہیں پا رہے جو کہ نظر آنے چاہیے تھے ایک سال میں، انشاءاللہ اور اب ہو ہم جائے گا، آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کہ انشاءاللہ بہت اب ہو ساری جائے چینجز کر گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا میم، اس میں ایک آپ سے اور کوشچن کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ بچوں میں کیریئر کاؤنسلنگ کی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑا Exactly. چنکس ہے جو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا کیریئر چوز کرنا ہے، اور جب ہم کیریئر چوز پراپرلی نہیں کرتے تو جو بھی بندہ جس سیٹ پہ لگتا ہے وہ اس سیٹ کے لیے اہل نہیں ہوتا، نااہل ہوتا، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی یہ پرابلم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کس ایج سے سٹارٹ ہونی چاہیے، اور کون سی، کیا اس کا پراپر سبجیکٹ ہونا چاہیے یا کوئی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے بچوں کو، کیا پروسیس ہونا چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ کے ریلیٹڈ؟ دیکھیے کیریئر کاؤنسلنگ میرے خیال ہے اسکول سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، اور یہ آئی تھنک کہ جب یہ کلاس 7 8 میں اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں، جب انہیں 9th میں چوز کرنا ہوتا ہے کہ انہیں کمپیوٹر لینا ہے یا بایو لینا ہے، اس سے پہلے یہ سارا پروسیس ہو جانا چاہیے۔ اور بلکہ یہ صرف بایو کمپیوٹر ہی نہیں بلکہ اور بھی سبجیکٹ جو ہیں، جیسے انٹرپرینور، اس طرح کے اور سبجیکٹ بھی آپ کو اپنی سلیبس میں انکلوڈ کرنا چاہیے۔ اور کیریئر کاؤنسلنگ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ میٹرک کر جاتا ہے، انٹر کر جاتا ہے، لیکن نہ اسے اپنی ایبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ایم ہوتا ہے لائف کا، تو وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اس کے سامنے یہ ساری چیزیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ۔ اب جیسے پہلے کا مائنڈ سیٹ تھا کہ صرف ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر، تو اس چیز سے کافی آگے آ گئے۔ انہیں بہت ساری فیلڈ ہیں، آپ کی اپنی لوکل ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے فیلڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی چاہیے، سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنے چاہیے، اور انہیں اویئرنیس یا وہ ایجوکیشن انہیں اسکول لائف سے دینی چاہیے تاکہ وہ بہت بہتر ڈیسیجن لے سکے۔ دیکھیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ ہر ایک پہ ہر ایک رولز اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہی ہے ڈیفینیٹ، کہ وہاں پہ ہر شخص کو اس کی ایبلٹیز کے مطابق ٹیچرز بھی جج کریں، ظاہر ہے ان کا وہ سبجیکٹ ہو، اس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے آپ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہائر کریں ٹیچرز، جس طرح کے ادر سبجیکٹس کے رکھے جاتے ہیں، وہ انہیں سائیکولوجیکل ان کو ریڈ کریں، اور ان کو جو ہے وہیں سے ان کے پیرنٹس سے ڈسکشن کر کے ان کے لیے اسی وقت چوز کر لیں، آگے ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔
کیونکہ یہ کافی پرابلم ڈیفینیٹ آتا ہے کہ آپ نے، تو یہ سارے پھر اس کو لائف میں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی. اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کی سائیکی ایک جیسی نہیں ہوتی. وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ہر کوئی جاب نہیں کر سکتا، ہر کوئی فری لانسر نہیں ہوتا، ہر کوئی ایگزیکٹلی. انٹرپرنور نہیں ہوتا، بالکل. ہر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو ان کی نہیں کر ہم سکتا. نے بھی اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس میں ہم بچوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کی تھنکنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر ان کو کورسز ریفر کرتے ہیں. وہ کورسز کرنے کے بعد پھر وہ الحمدللہ ہماری جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا بیچ جو کلیئر ہوا ہے الحمدللہ اس میں سے 80 to 90% اچھے ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. بچے مارکیٹ میں جا کے کام کر رہے ہیں اور اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. جب تک اس بچے کو اس کی پرابلم نہیں سمجھی جائے گی تب تک آپ اس کو کوئی سلوشن نہیں دے سکتے. اچھا میم بالکل آپ میں نے سے، کہا. جی جی نہیں آپ بالکل کہیں، آپ نہیں نیکسٹ آپ بات کوسچن کر کریں. رہے. اچھا نیکسٹ. نہیں یہی تھا کہ اسکول لائف میں اگر جیسے کیریئر کاؤنسلنگ ہو گئی آپ نے اسی وقت، تو یہ بہت سارے پرابلم آپ کو دیکھے انٹر کے بعد پرابلم فیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. انہوں نے صحیح سبجیکٹ چوز نہیں کیا ہوتا، اور اس کے بعد ان کی ایج ہو جاتی ہے 18 سال میں، اگر وہ 17 سال کی ایج میں آ جاتے ہیں تو ان کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کافی ڈس آرٹ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری مایوسی ان کے اندر آ جاتی ہے جب وہ اپنے ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کی پسند، ان کا رجحان کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزوں سے پہلے ہی اگر ان چیزوں کو سالو کر لیا جائے تو بہت سارے پرابلم سے بچ سکتے ہیں آپ. ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہے کہ آپ اگر انہیں پراپرلی گائیڈ کریں تو اگر اسٹوڈنٹس کو 10 ایئر ایج سے یا 8 ایئر ایج سے، ہم جیسے میں نے اب کام اسٹارٹ کیا تھا تو آئی ایم 7 ایئر اولڈ when I started working. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ انسان کا مان جاتا ہے. تو اگر اس ایج میں اگر مائنڈ سیٹ بنایا جائے تو وہی بچے آپ کو 7 8 سال کے بعد ایک اچھے ریزلٹس پروڈیوس کر کے دیں گے. تو یہ بہت زیادہ بالکل. ضروری ہے. اچھا نیکسٹ کیونکہ کوشچن ان کی آپ سے ہے. ڈائریکٹ. جی جی آپ نہیں بات آپ کریں. پوچھیں. یس. نہیں آپ نہیں بات بالکل کمپلیٹ کیری کر. آن یور. اچھا آپ کے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ بیسٹ مومنٹس آف لائف جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہوئی ہو، ایسا کوئی انسیڈنٹ لائف کا دیکھیں شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ کہ جس میں آپ بہت زیادہ ہیپی، پراؤڈ فیل کیا ہو، ہیپی فیل کیا ہو. دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں. اب جیسے جس ایج میں ہمیں اپنے اولادوں کی جو ہے کامیابی دے کر خوش ہو رہے ہوتے، تو میرا خیال ہے یہی ہے ابھی تو اس وقت تو لائف میں یہی ہے کہ بچوں کی اچیومنٹ، ان کی سکسیس پہ ہم کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوتے. تو میرے خیال ہے کہ ساری جو ہے ہماری جو خواب ہے، ڈریمز ہے، اپنے بچوں سے وابستہ ہیں. ان کی کامیابی پہ ہی خوشی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ. ڈیفینیٹلی. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر کسی کنٹری کا وزٹ دیا جائے تو آپ کون سی کنٹری وزٹ کرنا چاہیں گے خوشی کے ساتھ اور ہیپیلی اس کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے؟ بہت ساری کنٹریز ہے. جیسے پہلے تو سعودی عرب، آپ خانہ کعبہ، مدینہ، اس کے بعد پھر کوئی شک. ہمارا ملک بھی بہت حسین ہے. ہمارا ملک بھی کافی حسین ہے. اگر آپ سوات سائڈ پہ چلے جائیں، کلام، تو کافی خوبصورت ہے ہمارا بھی ملک. تو پہلے تو اسے ایکسپلور کیا جائے میرا خیال ہے. پھر اگر ادر کنٹریز میں تو بہت سارے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کینیڈا ہے، سویڈن ہے، یا آپ کے سوئٹزرلینڈ ہے، امریکہ ہے. تو بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں کہ آپ سوچیں کہ کبھی ہاں ان کا وزٹ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. اچھا میم آپ کا ٹائم تقریباً میں نے آپ سے 20 منٹس کی بات کی تھی، قریب ترین ہو گیا. جی. آپ کا لاسٹ میسج کیا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے؟ دیکھیے لاسٹ میسج ہے، میں ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ آپ جو ہمارے ملک میں سچ بولنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ اور دوسروں کے ساتھ بھی بہت آنےسٹ ہو جائیں اپنے اندر سے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو تو اس نے بہت کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک انوسینٹ انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے بہت معصوم، بہت خوبصورت انسان تخلیق کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں بھلا دی لوگوں نے، اور بہت ساری برائیوں میں پڑ گئے، یا کہہ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آتے چلے گئے. تو وہ ساری چیزوں سے رکھ کر اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
کس طرح سے بنایا اور کس طرح سے دنیا میں بھیجا. تو آپ ایک بہت خوبصورت انسان بن کے پازیٹیو ہو کر اچھا سوچیں سب کے لیے, تو بہت لائف آپ کی خوبصورت گزرے گی اور بہت پرسکون رہیں گے آپ لوگ. بس یہی. تھینک یو سو تھینک یو مچ سو فار مچ. یور ٹائم میم, بہت شکریہ. آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.